السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن پاک، قرآن مجید۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 4 مشہور کتابیں نازل فرمائی، 4 آسمانی کتابیں جن میں توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہے۔ لیکن قرآن پاک کو ان تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ اہمیت، فضیلت اور اعزاز حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے پہلی کتابیں ہیں، توراۃ ہو کہ زبور ہو کہ انجیل ہو، ان 3 کتابیں آج دنیا میں اس حالت میں محفوظ نہیں ہے جس حالت پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی، یعنی کہ ان کتابوں میں تبدیل کی گئی، بدلا گیا، کم و بیشی کی گئی، جس کی وجہ سے ان کتابوں کی اصل حالتیں موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کا یہ سب سے بڑا اعزاز کہ اللہ رب العزت نے اس کو جس وقت نازل فرمایا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، تو آج تک قرآن پاک اسی حال میں محفوظ ہے۔ قرآن پاک کی کسی صورت کو تبدیل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی بدلا نہیں گیا، نہیں بدلایا جا سکا، بلکہ اس سے آگے کسی ایک آیت تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ایک حرف کو بھی تبدیل نہیں کی گئی، بلکہ زبر، زیر، پیش اور کسی ایک نقطے کو تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ اسی لیے قرآن پاک کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ تو چونکہ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ جب قرآن پاک کا اعزاز ہے تو ہم قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز یا پسندیدہ بندے وہ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں اور اوروں کو سکھاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں ہے تو قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے۔ قرآن پاک کو پڑھنے والے بچوں سے اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں اور ان بندوں کو اپنے پسندیدہ کرتے ہیں اور ان سے راضی ہوتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ اللہ رب العزت ان بچوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان مسلمانوں سے زیادہ راضی ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاص صورتیں، مخصوص صورتوں کو حفظ بھی کر لیتے ہیں، یعنی یاد کر لیتے ہیں۔ اس طور پر قرآن پڑھنے والے بچوں سے بھی اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو حفظ کرنے والے بچوں سے اور زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر قرآن پاک کے ساتھ پڑھنے اور حفظ کرنے سے زیادہ اللہ رب العزت ان بندوں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں جو قرآن پاک خود پڑھتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن پاک کو پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں فرمایا کہ سب سے زیادہ بندے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہیں جو قرآن پاک دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے بڑھ کر اللہ رب العزت ان سے راضی اور خوش ہوتے ہیں جو قرآن خود پڑھتے بھی ہیں اور اس کو یاد بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں، یعنی کہ کوشش کرتے ہیں عربی زبان کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان بندوں سے زیادہ اور ان بندوں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں بلکہ دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں، سکھاتے ہیں۔ ایسے علماء ربانین، پاکیزہ علماء کرام کو اللہ رب العزت زیادہ معزز رکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو جتنا قرآن پاک سے جتنا زیادہ گہرا تعلق اور ربط رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا ہی زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے پیارے بچوں کہ قرآن پاک سے تعلق پیدا کریں، ربط پیدا کریں اور اس سے محبت کریں اور قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ درجہ مکمل ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن پاک کو یعنی کہ حفظ بھی کریں گے، مخصوص صورتیں ہی صحیح یا مکمل قرآن پاک کو حفظ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ہم یاد کرنے کی کوشش کے بعد جو تیسرا مرحلہ اور درجہ آتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ جو لوگ قرآن پاک سے زیادہ گہرا ربط اور تعلق رکھتے ہیں، ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے تو اس سے آگے بڑھ کر اگلا درجہ وہ آتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو دوسروں کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے اور سمجھائیں گے۔ ایسے بندوں سے، ایسے بچوں سے، ایسے نوجوانوں سے اللہ رب العزت بڑا خوش اور راضی بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، قرآن پاک کے متعلق جو کچھ ہم نے سنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کے ساتھ یعنی کہ پڑھنے کا اور سمجھنے کا اہتمام بھی رکھیں۔ ان تمام چیزوں سے پہلے سب سے اہم ترین ضروری چیز وہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنے سے پہلے جو ضروری ہے
وہ ہے قرآن پاک کا ادب کرنا سیکھیں. یعنی کہ قرآن پاک کا جو جتنا ادب کرتے ہیں، قرآن پاک کا جو جتنا احترام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں میں قرآن پاک کو اتار دیتے ہیں. قرآن پاک کا ادب، احترام اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم اپنے سینوں سے لگائیں گے، اپنے دلوں سے بھی لگائیں گے، اپنی آنکھوں سے بھی لگائیں گے، اعلیٰ اونچے مقام پر بھی رکھیں گے، عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، عزت و احترام کے ساتھ اسے چھوئیں گے، پڑھیں گے، ادب اور باوضو ہو کر پڑھیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کا ادب اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر روز قرآن پاک کو کھولیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے اور اوروں کو سکھائیں گے. تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک سے ربط اور تعلق پیدا کریں، ادب اور احترام اور محبت کا جذبہ پیدا کریں.